بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت الناجحون اسٹوڈیو لاہور میں موجود ہیں اور الحمدللہ آج ہم اس مختصر ایک چھوٹے سے پوڈ کاسٹ میں الناجحون انسٹیٹیوٹ کا تعارف، اس کے اندر جو پروجیکٹس ہیں، جو پروگرامز ہیں، جو سلسلے چل رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔ میرے ساتھ موجود یہاں ناجحون انسٹیٹیوٹ کے دو اساتذہ موجود ہیں، جن میں سے ہمارے بڑے ہی پیارے اور عزیز شیخ عبدالعزیز ناصر صاحب ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہمارے شیخ حافظ محمد طاہر صاحب ہیں، جو کہ ناجحون انسٹیٹیوٹ کے مدیر تعلیم بھی ہیں۔ الناجحون انسٹیٹیوٹ جس کا آغاز 2022 میں ہوا تھا، اور اس کے آغاز کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم ایک ایسا انسٹیٹیوٹ، ایک ایسا ادارہ قائم کریں جس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم پوری دنیا کو فراہم کیا جائے جو کہ صحیح عقیدے اور منہج کے اوپر ہو، ایک ایسا پلیٹ فارم جس کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی بھی کمپرومائز نہ ہو۔ جب بھی کوئی شخص، کوئی بھی طالب علم دین کا کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو پھر اس کے دماغ میں آئے کہ الناجحون انسٹیٹیوٹ، ہم اس سے کچھ بھی سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ بات صرف اور صرف صحیح عقیدے اور منہج والی ملے گی۔ الحمدللہ اسی سلسلے کو، اس ادارے کی بنیاد کو جب ہم نے رکھا تو جیسے وقت گزرتا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، بہت زیادہ احباب کی دعاؤں اور محنتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسے اساتذہ اور ٹیم کے ساتھ ایسے ہمارے ساتھی جوڑے کہ الحمدللہ آج 4 سال کے بعد ہم اس ادارے کے اندر بہت سارے پروگرامز، بہت سارے پروجیکٹس ان کو ہم شروع کر چکے ہیں الحمدللہ، اور انہی سب کے بارے میں آج ہم مختصر جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عبدالعزیز ناصر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ اس ادارے کو جو ہے الحمدللہ، میں بتاتے چلوں کہ سب سے جو پہلا برنامج جو اس ادارے کے اندر جو شروع ہوا تھا، جو کہہ لیں کہ ایک بڑا سنجیدہ برنامج، جس کے اندر الحمدللہ آج 100 سے زیادہ جو ہے طلاب موجود ہیں، اور ایک الگ انداز کا ایک یہ برنامج ہے۔ تو شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ہمیں اس ادارے کے بارے میں اگر آپ مختصر تھوڑا سا تعارف جو ہے ہمیں دیں، کیونکہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ابھی بھی کہ اس ادارے کا عقیدہ کیا ہے، کس منہج کے اوپر ہے، آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ کس منہج کے اوپر ہیں، تو ان کو یہ آج انشاءاللہ یہ بات ہم کلیئر کر دیں کہ ہم کیا ہیں۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جب اس ادارے کا آغاز ہوا تو اس ادارے کے آغاز میں سب سے بنیادی بات جو ہمارے سامنے تھی وہ یہ تھی کہ بہت سارے ادارے اور انسٹیٹیوٹس جب وہ قائم ہوتے ہیں تو وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے ادارے سے کون سے لوگ وہ ظاہر ہوں گے، وہ کون سی شخصیات ہیں جو لوگوں کے سامنے جائیں گی استاد کے طور پہ یا کسی بھی اعتبار سے، بلکہ بہت سے لوگ یہ سمجھداری کرتے ہیں، وہ کوئی ادارہ ہو، وہ کوئی میگزین ہو، وہ کوئی پلیٹ فارم ہو، چینل ہو، اس کے شروع میں ڈسکلیمر ایک لگا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ادارے کا فلاں شخص کی باتوں سے کلی اتفاق لازمی نہیں ہے۔ حافظ صاحب اس طرح ہی ہوتا ہے، اور وہ یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، ہمارے پلیٹ فارم سے جو بات نشر ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، فلاں بندے کی ہے۔ تو ابتدا سے ہی یعنی حافظ صاحب کا بھی اور میرا بھی اور سلمان بھائی کا بھی، باقی بھی جو افراد اس ادارے سے منسلک ہیں، ہم سب کا یہ ذہن تھا کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ شروع سے ہی ہمارا منہج واضح ہونا چاہیے، اور ہم اپنے ادارے سے ہر بات کے ذمہ دار ہم خود ہوں کہ ہمارے ادارے سے اہل السنہ والجماعہ کے منہج کے خلاف، اہل الحدیث کے مسلک کے خلاف کوئی بات نہیں نکلے گی، نہ ہم اس کو برداشت کریں گے۔ کوئی ایسا بندہ اس پلیٹ فارم پر نہیں آئے گا، بحیثیت استاد نہیں آئے گا، بحیثیت مہمان نہیں آئے گا، تو کسی بھی اعتبار سے الناجحون کے پلیٹ فارم سے اہل السنہ والجماعہ کے منہج کے خلاف شخصیات یا اس کے خلاف ایسی باتیں وہ نشر نہیں ہوں گی، اور اگر یعنی بحیثیت بشر ظاہری بات ہے، عصمت تو نہیں ہے، کوئی ایسی بات سرد ہو جاتی ہے تو اس کو ہدف کرنے کے یعنی ہم پابند ہیں
وہ بحیثیت آپ کہہ لیں اہل سنہ والجماعہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو ہدف کریں. یہ اللہ کا دین ہے اور یہ امانت ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس منہج پر قائم رکھے, اس میں تمسک اختیار کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. ایک تو سلمان کی بنیادی بات یہ ہے. جی جی. دوسری ایک اور بات جو ہے وہ میں بطور خاص حافظ صاحب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو آن لائن ادارے ہیں یہ قیام میں آتے ہیں ایک طرح سے آپ کہہ لیں مدارس کے مقابلے پہ تو نہیں, لیکن مدارس کے متبادل کے طور پہ. اور اس میں اس کے جو مستفیدین ہوتے ہیں ان کے نظروں میں مدارس کی, علماء کی اہمیت وہ باقاعدہ کم کی جاتی ہے. کہہ کر کم کی جائے یا وہ ایک اس طرح کا انداز ہوتا ہے وہ کم ہو جاتی ہے. سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کا بہترین متبادل ہے, فلاں انسٹیٹیوٹ بن گیا, فلاں آرگنائزیشن بن گئی, فلاں جو ہے وہ کلب ہے, تو ہم کوئی ایسا علم دے رہے ہیں جو علماء کے پاس نہیں تھا, یا کوئی ایسے وسائل ہیں جو ان کے پاس کم تھے ہمارے پاس زیادہ ہیں. الناجحون میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو تعلیمی منہج ہے, اس کے جو اساتذہ کا منہج ہے, یہ لوگ الٹا جو یہاں پر طلبہ پڑھنے آتے ہیں ان کو اس بات پر قائل کرتے ہیں کہ اصل علم علماء کے پاس ہی ہے. بلکہ اس میں جو قابل طلبہ ہوتے ہیں ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ادارہ چھوڑو اور درس نظامی کرو جا کے, اصل علم وہ ہے. یہ ایک ثانوی چیز ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک آپ کہہ لیں جو خواتین ہیں, جو لوگ کاروبار وغیرہ کرتے ہیں, جو دیگر افراد ہیں, جو طلبہ علم کے لیے جو ہے نا کل وقتی طور پہ فارغ نہیں ہوتے, وہ اس سے استفادہ کر لیتے ہیں. دیگر طلبہ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اصل بات بہرحال وہی ہے کہ جو حقیقی علم ہے, جو علم کی سنتیں ہیں, ان کو ہم ترک نہیں کرتے, نہ اس کو آپ کہہ لیں اس کی اہمیت کم کرنے کو جائز سمجھتے ہیں. تو یہ بات یعنی کہ آپ کہہ لیں اصولی باتیں وہ میرے ذہن میں تھی. باقی انتظامی حوالے سے, مختلف پروگراموں کے حوالے سے آپ انشاءاللہ مشائخ بہتر رہنمائی کریں گے. جزاکم اللہ خیر. یہ جو شیخ آپ نے بات کی نا کہ ہم مطلب اگر کسی کا ہم پہلے تو یہ ہے کہ اساتذہ یا کوئی بھی ٹیم کے اندر جو ہے یہ ان کے کسی بھی عقیدے اور منہج کا ہم کوئی کمپرومائز نہیں ہم دیکھتے ہیں. اور اگر بیچ میں اگر ایسے ہو بھی جاتا ہے, اگر کیسے کبھی ایسے ہوتا بھی ہے کہ کبھی غلط چناؤ ہو گیا, عقیدے کے حوالے سے نہیں, لیکن کسی کا منہج اگر کسی کے اندر کچھ فکری حوالے سے کچھ ایسے ہو جائے, تو ہم نے ایسے بھی اس ادارے کے اندر اسٹیپ لیے ہیں کہ ہم نے فوری طور کے اوپر اس پروگرام کو ہم نے بند کر دیا. ہم نے کہا اس کو ہم مزید نہیں چلائیں گے. یہاں تو اس کا پورا متبادل ایک ایسا ہم استاد لے کر آئیں گے جس کا عقیدہ اور منہج بالکل صحیح ہو, یا تو پھر ہم اس کو یہیں بند کر دیں گے, ہمیں اور آگے نہیں لے کے جانا. رش اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں یہ کام ہو وہ سیدھا کام. جی بالکل. اور اس ادارے کا ہم ایک بہت زیادہ جو مین جو کنسیپٹ ہے, ہمیں زیادہ لوگ نہیں چاہیے. ہم جب بھی ہم کسی استاد کے ساتھ کوئی بھی, آپ حافظ صاحب جانتے ہیں, کسی بھی استاد کے ساتھ کوئی بھی برنامج شروع کرنا ہوتا ہے تو ہم اس استاد کو پہلے ہی ہم جو ہے نا اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کہ ہو سکتا ہے صرف ایک دو جو ہیں اسٹوڈنٹ آپ کے پاس ہوں کلاس میں, تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سارے اساتذہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بھی ہونا تو بھی کافی ہے. تو الحمدللہ اس طرح کا ہم معاملہ, کیونکہ اس طرح پھر ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں پھر کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں کہ زیادہ جو ہے نا اسٹوڈنٹ آ جائیں. تو حافظ صاحب اگر آپ ہمیں مختصر کچھ جو اس کے جو پروگرامز, جو کورسز جو چل رہے ہیں, ان کے بارے میں اگر آپ ہمیں آگاہ کریں انشاءاللہ. آپ نے بہت اچھا تعارف کروا دیا ادارے کا. یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلا کہ ہم جو سلف کا منہج ہے, اہل سنہ کا منہج ہے, اس سے بالکل کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح کا انحراف اس کو جائز نہیں سمجھتے. اور ہر وہ بندہ یا ہر وہ فکر جو اہل سنہ والجماعت اہل حدیث کے منہج کے خلاف ہے, تو ہم اس کی کسی بھی صورت میں ترویج اس کو جائز نہیں سمجھتے. بعض ادارے ایسے بھی ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف اس بات کہنے سے ختم ہو جاتی ہے کہ سب کو سن لیں آپ, ہم نے فلاں کو بھی بلا کے بٹھا دیا, فلاں کو بھی بلا کے بٹھا دیا, سب کو سن لیں, جو آپ کو مناسب لگتا ہے اس کو آپ اختیار کر لیں. یہ اپنے آپ کو حق پر نہ سمجھنے کی دلیل ہوتی ہے. جو بندہ مضبوط ہوتا ہے اپنے منہج پر, وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا. اور نہ ہی یہ اسلام کا مزاج ہے, نہ ہی یہ سلف کا منہج ہے کہ آپ سب کو کہیں, سب کو بولنے کا موقع دے دیں. یہ آپ کو ہم نے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کر دیا, اس پہ آ کے بیٹھیں, آپ جو کچھ مرضی کریں. تو الحمدللہ ناجحون اس طرز عمل کو غیر درست سمجھتا ہے, اور واضح انداز میں یہ بات جو ہے وہ یہ ادارہ سمجھتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو وہی بات پہنچائیں جسے ہم حق سمجھتے ہیں اور جسے ہم اپنے لیے نجات کا راستہ سمجھتے ہیں. ایسی کوئی بات ہم دانستہ طور پر لوگوں کے سامنے جانے ہی نہ دیں جو کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں کٹہرے میں لا کھڑا کرے. تو اس کے مختلف جو ہمارے ہاں
برامج چل رہے ہیں ان میں سے ایک تو ابھی ہم نے جو سلسلہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آن سائٹ شروع کیا ہے الیوم العلمی کے نام سے، اس میں مختلف مشائخ ان کو ہم گزارش کرتے ہیں اور وہ تشریف لاتے ہیں، اور ایک ہی دن میں ایک علمی حلقے کے طور پر وہ کوئی متن پکڑتے ہیں اور اس پر پھر تعلیق لگ جاتی ہے، طلباء یہاں پر آتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ اس کے 4 سلسلے مکمل ہو چکے ہیں، اور پھر آن لائن ہمارے کئی ایک سلسلے چل رہے ہیں، جن میں سے ایک تو پورے سال کا ہمارا سلسلہ 3 اس کے سلسلے مکمل ہو چکے ہیں برنامج التحصیل کے نام سے۔ اس میں بالکل ابتدائی درجے کے جو لوگ ہیں یا عوام الناس جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں بالکل کچھ نہیں پہلے علم کا پتہ ہوتا، تو وہ ابتدائی طور پر چند چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ اس میں قرآن مجید کے حوالے سے مثلا تجوید ہے مختصر، آخری صورتیں ہیں کچھ، پھر ان کی تفسیر ہے مختصر، اسی طرح حدیث کے حوالے سے کوئی حدیث کی کتاب مختصر وہ پڑھ لیتے ہیں، اور فقہ کے حوالے سے بھی جو طہارت کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ان کو ابتدائی طور پر پڑھا دی جاتی ہیں۔ آداب میں سے علم کے آداب پر کوئی چیز یا عام آداب سے متعلقہ چیزیں، پھر عقیدے کے متعلق کوئی متن ان کو پڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی تحصیل جو ہے اسے عامت الناس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، بالکل ابتدائی جو طالب علم۔ پھر اس کے بعد ہم نے اگلا تحصیل کا اگلا جو لیول ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں التحصیل کے نام سے۔ اس میں وہی لوگ جنہوں نے پہلے تحصیل کر لیا ہوتا ہے انہی کو ہم تحصیل میں لیتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے سے کچھ زیادہ علوم میں تھوڑا سا اضافہ کر کے ان کو پڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا، جیسا کہ شیخ عبدالعزیز حافظہ اللہ نے بھی وضاحت کی ہے کہ یہ مدارس کا متبادل ہے، نہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی طالب علم سمجھتا ہے کہ میں نے مزید علم حاصل کرنا ہے تو ہم اسے پھر مدارس کا رخ دکھاتے ہیں کہ اگر آپ نے مزید پڑھنا ہے تو اتنا ہی ہو سکتا ہے جو آن لائن آپ کر سکتے ہیں، اب آپ اس سے مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پھر مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوں، وہاں پر جا کر آپ استفادہ کریں اور مدارس میں باقاعدہ تعلیم حاصل کریں۔ اور خواتین کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، بہت زیادہ ان کو ویسے بھی ہم نے اس طرح سے علم نہیں دینا ہوتا کہ وہ بہت بڑی عالمات بن جائیں یا مفتیہ بن جائیں، اور ویسے بھی یہ کوئی ایسا طریقہ بھی نہیں ہے جو ہمارے ہاں اسلامی تاریخ میں رائج ہوا ہو کہ جس میں مردوں کے شانہ بشانہ دینی تعلیم میں عورتیں بھی چلیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو برنامج چل رہے ہیں ان میں سے شیخ عبدالعزیز حافظہ اللہ کا برنامج عدۃ المتعلم، یہ بہت اچھا سلسلہ ہے، اس کے بارے میں مزید وہ انشاءاللہ وضاحت بھی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو سلسلے چل رہے ہیں، برنامج بدایت الفقیہ ہے، یہ بلوغ المرام کی شرح کے حوالے سے ہے، فقہی شرح ہے، تو یہ بھی الحمدللہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ برنامج اعتقاد اہل الاثر کے نام سے بھی جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ معالم النبوہ کے نام سے ہمارا ایک سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو ہے برنامج تعلیم العربیہ کے نام سے بھی ایک برنامج مکمل ہو چکا ہے، اور برنامج ایک ہمارے پاس ہے متون العقیدۃ والمنہج، اس میں کوئی عقیدے کا باقاعدہ متن، اس کی شرح جو ہے اس پر تعلیق، اس کا بھی ہم نے جو ہے وہ اہتمام کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ بعض ایسے دروس ہیں جو مستقل چلتے رہتے ہیں، ہر ہفتے ایک درس تو کم از کم ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اس میں ہمارے پاس دروس و مواعظ کے نام سے ایک سلسلہ ہے، اور اسی طرح ہدایت المتعلمین کے نام سے ہمارے پاس ایک سلسلہ چلتا ہے، جس میں طالب علموں کے جو مسائل ہیں یا ان کی رہنمائی ہے، ارشاد الطلاب ہے، وہ اس میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عقیدے کے لحاظ سے بھی ہم نے ایک جو سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں عقدی حوالے سے دروس جو ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے ہاں ہوا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس طرح بہت سارے سلسلے جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم مزید بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے اور ہم ان سلسلوں کو جاری بھی رکھ سکیں، ان میں بہتری بھی آئے، جہاں پر کوئی کوتاہی ہے، خامی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے۔ باقی جو برنامج عدۃ المتعلم کے حوالے سے شیخ صاحب آپ کچھ رہنمائی فرمائیں، اس میں کیا ہے؟ شیخ صاحب اصلاً جو یہ برنامج ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ وضاحت کر رہا ہے عدۃ المتعلم، یعنی اس کا نام عدۃ العالم نہیں ہے، مجتہد نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ایک متعلم، یعنی ایک طالب علم کیسا ہوتا ہے۔ اصل میں طلباء کے اندر یہ چیز
میں نے مشاہدہ کی, آپ لوگوں نے بھی شاید کی ہوگی, کہ طلبہ علم تو بہت زیادہ حاصل کر لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, لیکن وہ ابھی بھی علم کے بعد حقائق سے وہ نابلد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری باتیں وہ علم سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ علم نہیں ہوتی. بہت ساری باتیں وہ تعلیم بلا تزکیہ ہوتا ہے. تو میں نے یہ, میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں نے طلبہ علم جتنے بھی ہوں گے, وہ 10 ہوں گے, 15 ہوں گے, جتنے بھی مجھ سے جڑ جائیں گے, تو ان کو میں علم کے بارے میں بتا دوں, علم کا تعارف کروا دوں یہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پڑھنا انہوں نے مشائخ سے ہی ہے اور مدارس سے ہی ہے. بلکہ مجھے نا بعض ساتھیوں سے بات یعنی پہنچی بھی کہیں سے, کہ کسی نے کہا کہ آپ 1 سال ہو گیا فلاں کاغذ پڑھتے ہوئے, اسے تو ادب کے علاوہ کچھ بھی نہیں آیا ابھی تک, اس کو یہ پتہ کہ علم کی تعلیم کیا ہوتی ہے, اسے کوئی صرف نحو نہیں آئی. تو میں نے کہا یہ تو مقصد ہے اس بات کا, اس برنامج کا, آپ اس کا جو اصل مقصد ہے اس سے سامنے رکھیں, کہ میں نے کوئی علوم اعلیٰ میں بڑی مہارت دے دینی ہو یا ان کو بہت سارے علوم پڑھا دینے, ایسی بات ہی نہیں. اگرچہ اس کے متن مختصر میں رکھتا ہوں, لیکن وہ تعلیمی انداز اس طرح ہوتا ہے کہ وہ طالب علم صرف ادب سیکھتا ہے اس کے اندر, اور وہ علم کی تعلیم سیکھتا ہے اس کے اندر, اور ابتدائی باتیں کچھ نہ کچھ حسب توفیق لے بھی لیتا ہے, اور نہ وہ انشاءاللہ اس کا آگے پھر معاملہ وہ یعنی اللہ نے اس کے لیے بہت سارے وسائل مواقع مہیا کیے ہوئے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اس کے پیچھے فکر تھی, اس برنامج کے پیچھے. پھر الحمدللہ اللہ نے اس میں برکت عطا کی, اب اس کا 5واں جو ہے نا وہ آپ کے لیے بیچ وہ چل رہا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. بارک اللہ فیک. جزاکم اللہ خیر مشائخ آپ لوگوں کا. اب بس یہ آخری بات, ناجحون انسٹیٹیوٹ کے جتنے بھی یہ پروگرامز اور جو سلسلے ہیں یہ سب آپ ہماری جو ویب سائٹ ہے وہاں پر موجود ہیں, اور اس ویب سائٹ کے اندر جو پرانے جتنے بھی کورسز ہمارے ہو چکے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو وہاں پر ہم اپلوڈ کرتے جائیں. تو انشاءاللہ جو کسی بھی پروگرامز میں کسی بھی کورس کے اندر داخلہ نہیں لے سکا یا غیر سنجیدگی کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا ہے, تو انشاءاللہ وہ اپنے وقت کے ساتھ وہاں سے ان سارے کورسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہاں کورسز کی ترتیب بھی ایسے ہی ہے کہ وہاں مثال کے طور پہ جیسے کتاب التوحید شیخ عبدالعزیز ناصر صاحب انہوں نے پڑھائی ہے, تو اس کی اگر 50 ویڈیو ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ 50 ویڈیو کوئی بھی جا کے کبھی بھی کوئی 30ویں سن لے, کوئی 20ویں سن لے, ایسے نہیں ہے. وہاں بھی ہم نے اس طریقے سے کیا ہے کہ پہلی کوئی ویڈیو دیکھے گا, پہلا لیکچر سنے گا, تو اس کے بعد پھر اس کا امتحان دے گا, اور پھر اس کے واجبات جب مکمل ہو جائیں گے, اس میں پاس ہوگا, تو پھر دوسری ویڈیو انلوک ہوگی. تو اسی طرح جو سارے کورسز ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو ویب سائٹ سے ہماری یہ ساری چیزیں مل جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جس مقصد کے ساتھ اس ادارے کو شروع کیا ہے تو اسی مقصد کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قائم بھی رکھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح ہمارے تمام مشائخ اس کے اندر حصہ لے کر ایک بہت محنت کے ساتھ آپ سب تک اس علم کو پہنچا رہے ہیں, تو آپ سب بھی اپنے مشائخ کے لیے, پوری ٹیم کے لیے دعا کریں کہ ہم اس کام کو جاری رکھیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.